نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا اللہ رب العزت ہمیں احسن انداز سے فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ النور پارہ 18 کی آیت مبارکہ نمبر 41 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. پچھلی جمعہ کی نشست میں ہم نے جس مضمون کو شروع کیا تھا نماز کے حوالے سے، اسی مضمون کو تھوڑا سا آگے آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ آیت کریمہ بڑی ایمان افروز اور بڑی دلچسپ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بڑا خوبصورت مثال کے ساتھ سوچنے کا، سمجھنے کا کی دعوت دی ہے اور اپنی غفلت اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے خوبصورت مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تمام مخلوقات کا ذکر ہے. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے، یسبح لہ، وہ اللہ کی ہی تسبیح کرتا ہے، وہ اللہ کی ہی حمد و ثنا کرتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ والطیر صافات، اور پرندے بھی فضاؤں میں جب پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، تو وہ بھی اللہ کی ہی تسبیح کرتے ہیں. اس انسان کو اپنی غفلت دور کرنے کے لیے اور ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پرندوں کی مثال ہمیں بیان فرمائی کہ چرند پرند کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ، حتیٰ کہ فرمایا کہ والطیر صافات، کہ جب اپنے پر پھیلائے ہوئے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. تمام مخلوقات اللہ کی یاد سے اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ رب العزت نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، جسے اشرف المخلوقات بنایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوال ایسا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے آپ کو اس کا جواب دینے کا بھی لائق اور اہل نہیں سمجھتا. اب یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، ان کی عاجزی ہے اور سبق دینے کے لیے ہمیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ وہ ایک رب ہے، اس کی لا تعداد مخلوقات ہیں، گنتی میں نہیں آ سکتی اس کی مخلوقات، مگر وہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک فرد کو بھی نہیں بھولتا، اور میرا ایک ہی رب ہے جسے میں بھول جاتا ہوں. یہ دعوت اللہ رب العزت اس مقام پر دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، حتیٰ کہ پرندہ اگر ہوا میں اڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه، اور ان میں سے ہر کوئی اپنی نماز کو بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے. جانور، کیڑے مکوڑے، کائنات کی ہر شے وہ جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے
اور وہ جانتی ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے، یعنی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے، جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو بڑی افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے کیڑے اور چرند اور پرند حیوانات تک بھی اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں ہوتے، مگر یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ اسی کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یہ اسی کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ اسی کے ذکر سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب جنتی اور دوستیوں کا اس مکالمے کا ذکر فرمایا کہ وہ پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آپ پہنچے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، قالوا لم نکن من المصلین۔ آج اس نماز کے حوالے سے ایک آیت کریمہ جو میں نے پرندوں کے حوالے سے عرض کی کہ کائنات کا چرند اور پرند ہر کوئی اللہ کی تسبیح اور صلات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ایک آیت کریمہ جو سورہ الروم کی ہے، اس کا آخری حصہ ہے جو بڑا قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اور ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ پھر اس کے بعد چند باتیں نماز کے لیے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا۔ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ نماز کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کم و بیش 92 مقامات پر فرمایا، 92 مقامات نماز لفظ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ نماز کا اور ذکر کا اور عبادت کا کیا جائے تو وہ لاتعداد ہے۔ 92 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کا حکم آیا براہ راست۔ اس میں سے ایک یہ ہے سورہ الروم آیت مبارکہ نمبر 31 کا آخری حصہ، بڑی توجہ سے سننے والے الفاظ ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے مت بن جانا۔ یعنی اس آیت کریمہ کی نہ کسی زیادہ تفسیر کی ضرورت ہے، نہ کسی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے، نہ کسی اور بہت زیادہ سمجھنے کی کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کے اندر۔ براہ راست نماز کا حکم ہے، اور نماز نہ پڑھنے کے ساتھ جو مثال اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ کیا فرمایا کہ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز قائم نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کا یہ قرآن اور اس کا کلام فرما رہا ہے کہ گویا وہ مشرک ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جس کی وضاحت آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پر دیگر الفاظ سے فرمائی کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا ایک عہد ہے، اور وہ عہد نماز ہے۔ تو گویا قرآن مجید کا یہ مقام سورہ الروم آیت مبارکہ نمبر 31 یاد رکھنے والا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور خبردار کبھی بھی شرک کرنے والے مت ہو جانا۔ یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، باقی سب ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ظاہر مسلمان کہلواتے ہیں، اور اگر ہماری نماز نہیں ہے اور وہ قائم نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، تم مشرکین میں سے ہو۔ بے شک زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی چیز یہ نماز ہے جس سے انسان کے دین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال ہی اس کا ہے، پھر آگے ساری باتیں۔ جو اس میں کامیاب ہوا وہ باقی معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جس کی یہ درست نہ ہوئی وہ باقی معاملات میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور حتیٰ کہ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ سے جب دنیا سے ظاہراً پردہ فرما رہے تھے، اور حیات طیبہ ظاہری کے آخری لمحات تھے، تو آخری کلمات جو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے وہ کیا تھے؟ آپ اندازہ کریں، آخری لمحے میں تو آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ دو چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور انہی دو چیزوں میں ہم کمزور ہیں۔ پہلی چیز نماز فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت بھولنا، نماز یاد رکھنا، نماز سے غافل مت ہونا۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا ذکر تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز مت چھوڑنا، اور جو تمہارے انڈر آ جائے، جس کے تم بڑے ہو، جس کے باس ہو، جو تمہارے نیچے آ کر کام کرتا ہے، جس کے تم سرپرست ہو، اس کے مسئلے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ دو باتیں آقا علیہ السلام، یعنی دو ارشادات تھے، اور یہی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جس کو اللہ تھوڑی سی طاقت دے دیتا ہے
جس کے پاس تھوڑا سا کنٹرول آ جاتا ہے وہی ظلم شروع کر دیتا ہے. اتنا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں. اور دوسرا کیا کہ سب سے زیادہ جس چیز میں اس وقت امت کمزوری دکھا رہی ہے وہ نماز ہے. تو فرمایا یہ دو چیزیں آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر آخری کلمات آپ کے یہ تھے, ایک نماز اور ایک جس پر تم سرپرست ہو, جو تمہارے انڈر ہے, جس سے تم بڑے ہو, اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. یہ نہ دیکھنا کہ وہ چھوٹا ہے, تم سے بڑا وہ ہے جس کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المؤمنین تھے اور سفر کر کے دوسرے علاقے میں جا رہے تھے, تو جو غلام آپ کے ساتھ تھا, ایک سواری تھی, 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے, ایک غلام ساتھ تھا, اور فیصلہ طے کیا ہوا تھا کہ اتنے میل تک میں جانور پر بیٹھوں گا, اتنے میل پر تم بیٹھو گے. غلام تھا. تو جب وہاں پہنچے, جن لوگوں کو دین کی دعوت دینی تھی اور دین کا ایک نظارہ اور منظر ان کو دکھانا تھا, ان کے علاقے کے قریب پہنچے تو اس جوان کی باری آ گئی بیٹھنے کی سواری پر, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی باری پیدل چلنے کی تھی. تو آپ نیچے اترے اور اس کو بٹھانے لگے سواری پر. تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنا حق معاف کرتا ہوں, اب اسلام کی عزت کی بات ہے, آپ سربراہ ہیں, وہ کیا کہیں گے دیکھ کر کہ یہ کیسا غلام ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آقا زمین پر چل رہا ہے. تو آپ نے اس جوان کو ایک ہی جملہ فرمایا تھا. اس کی تشریح ایک جملہ آسان لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری نگاہ ان لوگوں پر ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے, میری نگاہ میرے رب پر ہے کہ وہ مجھے کیا کہیں گے. تو تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ غلام سواری پر تھا اور آقا پیدل چل کے جا رہا تھا. یہ ہے وہ چیز کہ اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا جن پر تمہارا ہاتھ ہے. یہ آقا علیہ السلام کی زبان پاک کے آخری الفاظ تھے ظاہری حیات طیبہ میں. پھر آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی شخص کمزور سے کمزور مسلمان ہی کیوں نہ ہو, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھ سے راضی نہ ہو. چھوٹی زیادہ طلب ہر کسی کو ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. اس کے لیے وہ محنت کتنی کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. خواہش ہر کسی کی ہے, سوال ہر کسی کا ہے, دعا ہر کسی کی ہے. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں اس کا سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اسی سے وہ راضی ہوگا نا جو اس کو محبوب ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کا سب سے محبوب عمل اللہ کا کون سا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے؟ تو ذرا توجہ سے سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتھا, وقت پر نماز ادا کرنا. باقی سب معاملات بعد میں. الصلاۃ لوقتھا, وقت پر نماز ادا کرنا, یہ اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے. اور ایک روایت جو اللہ والوں نے بیان کی ہے حکایت میں, وہ آپ کے سامنے عرض کر کے اس بات کو مکمل کر کے چند حدیث پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں نماز کی فضیلت کے حوالے سے. اللہ ہمیں نماز کی پابندی کا ذوق و شوق عطا کر دے. قیامت کے دن جب بے نمازی کو پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور, اور ہر شخص کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ کرے گا کہ میں اس لیے نہیں پڑھ سکتا تھا, یا اس لیے نہیں پڑھ سکا, یا ایسا ہو گیا تھا, یہ ہو گیا, 100 باتیں ہیں. اس کا ذکر کیا گیا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی شخص پیش ہوگا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا نماز میں غفلت کی وجہ سے وہ کوئی عذر پیش کرے گا, تو اس کے عذر کا جواب اللہ کیسے عطا فرمائے گا؟ یہ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے, مگر اس کے عذر کو جھوٹا کرنے کے لیے اور اس کے سامنے اس کی سستی, اس کی غفلت واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایسا عمل فرمائے گا. اور وہ کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ میں اپنے کام کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, روزگار کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تھا, میں اپنے کام میں بزی تھا اس لیے نہیں پڑھ سکا, تو اللہ رب العزت اس شخص کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر کھڑا کرے گا, جو پوری دنیا پر حکمرانی کر کے گئے, جنات پر بھی کر کے گئے, صرف انسانوں پر نہیں. اور اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام کو پیش کر کے فرمائے گا کہ تیرا کاروبار ان سے بڑا تھا, تیری سلطنت ان سے بڑی تھی, تیری مصروفیت ان سے زیادہ تھی. تو جب سلیمان نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تو نے نماز کیسے ترک کی؟ اب آپ ایمان سے بتائیں اس کا جواب کوئی کیا دے گا سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ پھر جب اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, اتنی رعایت ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو, کون لائے گا ایسا دین؟ کہاں سے لائیں گے؟ اگر کوئی یہ کہے گا کہ بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, تو اللہ رب العزت اس کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش فرمائے گا, جو کئی سال پورے جسم میں کیڑے پڑ کے زمین پر موجود رہے اور اس لمحے میں بھی کوئی نماز غافل نہیں ہوئے.
اللہ رب العزت فرمائے گا جب میرے ایوب نے کوئی قضا نہیں کی تو تم نے کیسے کی؟ تمہاری بیماری اس سے زیادہ نہیں تھی؟ پھر کوئی کہے گا اولاد زیادہ تھی، اس کی تربیت میں مصروف تھا، ان کے ساتھ لگا رہتا تھا، اس کے سامنے یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا جن کے 13 بیٹے تھے صرف. جب یہ غافل نہیں ہوئے تو تم کیسے ہوئے؟ کوئی کہے گا مجھے میرا سخت آقا نہیں پڑھنے دیتا تھا، وہ میں غلام تھا، مصروف تھا، وہ زیادہ سخت تھا. اس کے سامنے اللہ رب العزت بی بی آسیہ کو پیش کرے گا جو فرعون کی گھر میں رہتی تھی. اس سے بڑا سخت تو نہیں تھا تیرا ظالم آقا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سوائے بے نمازی کے لیے قیامت کے دن رسوائی کی اور کچھ نہیں ہوگا. چند ایک حدیث بڑی قیمتی میں چن کے لایا ہوں نمازوں کے حوالے سے. اللہ کرے ہمیں اس نمازوں کا ذوق پیدا ہو جائے اور ہم نمازوں کے پابند بن جائیں. نماز فجر کے حوالے سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ذرا الفاظ توجہ سے سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز ادا کی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہو جاتا. کس کو ذمہ داری نہیں چاہیے یار؟ ہم بھی تو سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا دنیا میں. اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وقت گزر جائے گا، اس کی دوستی ہو جائے گی تو کام چل جائے گا. اصل سہارا اور ذمہ تو اللہ کا ہے جو دنیا آخرت میں کارساز ہے. فرمایا کہ من صلی الصبح، جو صبح کی نماز پڑھ لے گا، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے. اور اگلے الفاظ حدیث پاک کے یہ ہیں کہ جو اللہ کے ذمہ میں آ کے سامنے کھڑا ہوگا نا اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ اس کو الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. یعنی کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ذمہ میں ہو اور کوئی اسے تکلیف پہنچائے. وہ تو غار کے منہ پر بلا کر بھی مکڑی کے جالے کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داری دکھاتا ہے کہ میری حفاظت والے کیسے ہوتے ہیں. ہم صبح کے وقت اگر سوئے رہے اور اتنی توفیق نہ ہو کہ مسجد آ کر نماز پڑھ سکیں تو کس کی ذمہ داری ہو جائیں گے ہم؟ جس شیطان کے ساتھ سوئے ہیں اسی کی ذمہ داری میں ہوں. اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک لن یلج النار احد، اس شخص کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، نہیں مس کر سکتی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. کون؟ صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز پڑھ لی اور غروب ہونے سے پہلے کی پڑھ لی، فجر اور عصر. جس نے یہ دو نمازیں پڑھ لی وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ تو مشکل ہے. صبح کے وقت انسان سو رہا ہوتا ہے، عصر کے وقت کام کاج سے واپس آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں اور مغرب کا وقت قریب ہونے لگتا ہے. پھر فرمایا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. پھر فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے ساری زندگی 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کی وہ جنت میں جائے گا. وہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز. ساری زندگی جس نے پابندی کی، فجر اور عصر بچا لی، جو بچا کے چلا گیا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا. اور اگلی حدیث پاک کے الفاظ سنیے. فرمایا کہ ان افضل الصلاۃ عند اللہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نزدیک افضل ترین نماز کون سی ہے؟ ذرا سنیے غور سے. بتاؤں افضل ترین نماز کون سی ہے؟ جی حضور بتائیے کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ المغرب، اللہ کی محبوب ترین نماز صلاۃ مغرب ہے، مغرب کی نماز. اور قبیل الفاظ دیکھیں کیا ہے. اب آج کل تو ایسا زمانہ آ گیا کہ نماز اللہ کا شکر ہے اگر ادا کر لیں، اور کر لیں تو فرض پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ختم ہو گئی بات، نہ سنتوں کا خیال ہے نہ نوافل کا خیال ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ومن صلی بعدها رکعتین، جو نماز مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھ لے گا، بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، ان 2 رکعتوں کے صدقے میں اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ اس گھر کی شان کیا ہوگی کہ یغدو فیہ ویروح، اور وہ وہاں صبح کرے گا اور اس گھر میں راحت سے رہے گا. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے والا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء، جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے، یہ جملہ ذرا توجہ سے سننے والا ہے اگلا، فی جماعت، جماعت کے ساتھ. یہ مشکل ہے نا رات کے وقت سارا دن تھکا ہوا گزار کے پھر مسجد آ کے عشاء کی نماز پڑھنا. فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی فکأنما قام نصف اللیل، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، گویا اس نے نصف رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا ہے. آدھی رات کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے، قیام کر کے کام. اور یہی فجر کے لیے ہے. پھر جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا. تو جو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے گویا وہ ساری رات قیام کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. مگر باجماعت، اور یہی 2 نمازیں ایسی ہیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقین کے لیے 2 نمازیں مشکل ہے مسجد میں پڑھنا، فجر اور عشاء. اس کو منافقت کی نشانی کہا ہے. یہ 2 نمازیں مشکل ہیں ان کے لیے. دن میں تو چلو کہیں گزرتے مسجد آ گئی تو بندہ چلا گیا. یہ 2 نمازیں اسپیشل آنا پڑے گا. صبح بھی اٹھ کر آنا پڑے گا اور رات کی نماز کے لیے بھی گھر سے ٹائم نکال کر تھک کر سارے کام سے انسان کو آنا پڑے گا. ایک شخص تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری فرمائے، میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے. اذان ہو گئی، نماز کا وقت تھا. آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی. نماز پڑھ کے وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبیرہ گناہ کیا، مجھ پر حد جاری فرمائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے پوری نماز میرے ساتھ پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ پڑھی ہے. فرمایا اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف فرما دیا. یہ وہ یعنی نماز کی اگر ہم پڑھیں گے بھی تو دنیا اور آخرت کا ہمارا ہی فائدہ ہے. ہمارے نماز پڑھنے سے نہ اللہ کی سلطنت اور شان بڑی ہوتی ہے معاذ اللہ، نہ ہمارے نماز نہ پڑھنے سے اس کی شان اور سلطنت کم ہوتی ہے. وہ بے نیاز ہے. ساری دنیا کافر ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، پوری کائنات مسلمان ہو جائے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر یہ سب کچھ جو اس نے رکھا ہے یہ ہمارے لیے رکھا ہے. اللہ کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، تو جب وہ سجدہ میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے گناہ کپڑے پہ باندھ کے سر پہ رکھ دو. اس کے وہ سجدے میں ہوتا ہے اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں. جب وہ سجدے سے اٹھتا ہے تو گناہ اس کے اوپر سے گر جاتے ہیں، فرشتے اٹھا کر دوبارہ رکھنے لگتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے سامنے جھکنے کا اس کو اجر ہی یہ دیتا ہوں کہ اس کے گناہ میں نے معاف کر دیے. تو یہ وہ یعنی نماز ہے کہ جو اللہ کے حضور انسان کو اس طرح سے نعمتیں اور برکتیں عطا کرتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کا شعور اور ذوق عطا فرمائے اور ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.